استخارہ کیا ہے؟ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ استخارہ انسان کو زندگی میں بعض اوقات یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کیا جائے۔ اگر تو زندگی میں ایک رستہ ہو تو پھر سوچنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جہاں دو راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے، یعنی جہاں چوائسز ہوں وہاں دو راستے ہوتے ہیں۔ اب ہم کس راستے سے جائیں؟ جس آدمی کے پاس رستہ ہی ایک ہو سو وہ اسے چنے، اسے دوسرے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ دعا کرو زندگی میں ایک ہی راستے کا سفر ملے، کیونکہ دو راستوں میں جب ایک کو چننا پڑتا ہے تو استخارہ تذبذب سے نجات کی راہ ہے۔ جہاں تذبذب پیدا ہو جائے اب ہم کیا کریں وہاں استخارہ کرتے ہیں۔ اور زندگی میں ہر مقام پر تذبذب آ سکتا ہے، یہ مزاج ہے۔ جس مزاج میں تذبذب ہو وہ کہتا ہے یہ اچھی بات ہے، کر لی جائے، پھر سوچتا ہے یہ کیا بات ہے۔ مثال بتائی گئی ہے کہ دو پاگلوں کی، وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم مل کر بیڈمنٹن کھیلیں۔ نیٹ لگایا، ریکٹ منگائے، پھر کہنے لگے چھوڑو یار کیا کھیلنا، لوگ سمجھیں گے ہم پاگل ہیں، کھیل بند ہی کر دو۔ تھے تو دونوں پاگل ہی، تو دوسرا خیال جو ہے وہ یہ پہلے خیال کو کاٹتا ہے۔ دو ساتھیوں کے خیال جب آپس میں ٹیلی نہ کریں، مثلا میاں بیوی جن کے مزاج میں باہمی رفاقت نہ ہو، وہاں دوسری آواز آ جاتی ہے، یا جہاں خاندان میں اختلاف ہو وہاں سوچ پڑ جاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ بتایا کہ بزرگوں نے کہا جو پہلا خیال ہے اسے پورا کرو، دوسرا خیال چھوڑ دو۔ آسان استخارہ تو یہ ہے کہ یہ جو خیالات ہیں ان میں سے ایک کو مان لو اور دوسرے کو چھوڑ دو۔ اب ہم اسے نہیں مانتے کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، پہلے تو وہ چار غلطیاں ہوں گی، پھر اس کے بعد صحیح ہو جائیں گے، پھر دوسرا خیال آنا بند ہو جائے گا۔ یہ دوسرا خیال جسے آفٹر تھاٹ کہتے ہیں، یہ نقصان پہنچاتا ہے۔